أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور یہود و نصارہ نے کہا تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا تم راہ یاب ہو جاؤ گے. قل آپ ان سے جواب میں کہیے بل ملت ابراہیم حنیفا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہی رہیں گے جو کہ یک سو تھے، یک رخ تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرک نہیں تھے. یہاں سے یہود و نصارہ کے مطالبے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ بارہا قولی طور پر عملی طور پر مطالبہ کیا کرتے تھے کہ تم دین محمدی کو ترک کر کے دین محمدی کو چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ. یہ یہودیوں کا مطالبہ تھا، نصارہ کا مطالبہ تھا تم نصرانی ہو جاؤ. تو ان سب کے جواب کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نہ یہودی ہوں گے اور نہ نصرانی ہوں گے، بلکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہی قائم رہیں گے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے بھی پیشوا ہیں، یعنی یہودیوں کے بھی پیشوا تھے اور عیسائیوں کے بھی پیشوا تھے، اور مشرکین بھی ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے حج وغیرہ کے احکام میں، حج وغیرہ کے اعمال میں. ان سے جب کسی کام پر نکیر کی جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی طریقہ حج کا ہے. تو قرآن نے مسلمانوں کی طرف سے جواب یہ دینے کو کہا کہ آپ کہیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہی رہیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفہ یعنی یک رخ تھے، یکسو تھے. حنیف کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے. سب سے پسندیدہ معنی ہے مائلا عن الادیان کلھا، جو تمام مذاہب سے بیزار ہو اور ایک مذہب یعنی مذہب توحید اللہ رب العزت کی دین کی طرف کیا ہو، مائل ہو، اور بقیہ تمام مذاہب سے بیزار ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسلک تھا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے بہت طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، جس کا تذکرہ 7ویں پارے میں آیا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکے موحد تھے. اب یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کا مذہب چونکہ شرک کی آمیزش سے بچا نہیں تھا، شرک کی آلائش سے پاک نہیں تھا، شرک چور دروازے سے ہر ایک مذہب میں کسی نہ کسی طرح سے سرایت کر گیا تھا، داخل ہو گیا تھا، جس کو قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. چونکہ ان سب کا مقصد یہ تھا، یہ لوگ کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ مذہب یہود کو قبول کر لو، مذہب نصارہ کو قبول کر لو. دلیل میں یہ پیش کرتے تھے حضرت ابراہیم مثلا یہود کہا کرتے تھے یہودی تھے اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ نصارہ تھے. تو ان سب کا مشترکہ جواب تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں دیا گیا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی صراحت کے ساتھ یہ کہہ دیا گیا کہ نہ تو حضرت ابراہیم کا وہ مسلک تھا جس کو یہودی کہتے ہیں، اور نہ حضرت ابراہیم کا وہ مسلک تھا جس کی طرف نصارہ انتساب کرتے، بلکہ حضرت ابراہیم کا وہ مسلک تھا جس پر محمد اور اس کے ساتھی قائم ہے. اور وہ مسلک کیا تھا کہ پکے موحد تھے جس میں شرک کی ذرہ برابر کسی طرح سے بھی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے. اس کو یہاں بھی کہا گیا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے. اور اس طرح کے مطالبے سے یہود کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کر لیں یا اپنے مذاہب میں داخل کر لیں، بلکہ یہود اور نصارہ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو راہ راست پر قائم ہیں، مسلمانوں کو جو ہدایت خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اس ہدایت سے ان کو بچھلا دے، ہٹا دے، دور کر دے. اسی پس منظر میں ایک آیت ہے قرآن کی جس میں کہا گیا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دے. یہ اسی کی یہ تعبیر کونوا ھودا او نصارا کی ہی تعبیر دوسری جگہ یہ بیان کی گئی ہے. یہود و نصارہ کا یہ مقصد نہیں کہ تمہیں اپنے دین کی دعوت دے دیں یا تمہیں قائل کر کے یہود و نصارہ بنا، بلکہ ان کا مقصد ہے کہ وہ خصوصی ہدایت جو مسلمانوں کو ملی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، ان سے ان کو بچھلا دیں. اس کی کے جواب میں ایک جگہ یہود و نصارہ سے کہا گیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک نقطۂ اتحاد کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے.
اللہ نتخذ بعد اللہ نشرک بہ شیئا، کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، یعنی سب سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ شرک سے دین کا پاک ہونا ضروری ہے، اور یہود و نصارہ اور مشرکین کا مذہب شرک سے پاک نہیں تھا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی اللہ کو چھوڑ کر معبود نہیں بنائے گا، یعنی اتھارٹی رہبان اور پادریوں کے پاس نہیں دی جائے گی، اتھارٹی اور معیار جو مانا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا جائے گا۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اگر یہ پھر روگردانی کر جائے تو کہو ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف قرآن نے کئی ایک اسلوب کی ندرت بھی ہے، کئی ایک پیرہن میں، کئی ایک الفاظ میں یہود و نصارہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آ جاؤ تم جس مذہب کی طرف علاوہ محرف اور منسوخ ہونے کے سب سے بڑی کمی جو ہے، بنیادی کمی جو ہے وہ یہ کہ شرک اس میں در آیا ہے، شرک اس میں داخل ہو گیا، اور شرک کے ساتھ اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے بعد مزید باتیں انشاءاللہ کل